السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تزوج امرأة لإزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخر۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام اور میرے ہم نشین بھائیوں، آج کے اس سالانہ تقبلی پروگرام میں جس موضوع پر بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے جہیز اور ہمارا معاشرہ۔ محترم حضرات، میں جس موضوع پر بولنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہمارے معاشرے کا ایسا عنصر ہے جس نے زندگی کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسخ کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تزوج امرأة لإزها لم يزد الله إلا ذلا۔ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دے گا۔ ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخر۔ اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر اور فاقہ تندرستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا عنصر بن گیا ہے جو تیز ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونقیں زار بن کے رسوخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، فلاں شخص نے جہیز میں فریج، رنگین ٹی وی اور گودریج نہ ملنے پر اپنی بیوی کے گردن پر رسی باندھ کر پنکھے میں لٹکا دیا۔ بقال شاعر، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ محترم حضرات، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس صدا افسوس یہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے میں پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ کہیں رقیہ، کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور عزموں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ پیارے دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کرتا حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رونق بخشی، اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اے نوجوانوں، اگر تمہارے اندر حیا باقی ہے، غیرت زندہ ہے تو عورت کی دولت کی لالچ میں بھکاری مت بنو۔ پیارے دوستو، آج نکاح کو کتنا دشوار بنا دیا گیا ہے جبکہ حدیث پاک میں موجود ہے، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ۔ سب سے بابرکت نکاح ہے جس میں کم مال خرچ ہو، آسنیاں زیادہ ہو، لیکن آج رسم رواج کی پابندی اور جہیز کے قید سے شادی کو گراں کر دیا گیا ہے، اور ڈھول باج ناچ گانے 100-200 باراتی لے جا کر فضول خرچی کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی۔ پیارے دوستو، آج ہمارے معاشرے میں کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ان کے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اور لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا، دنیا میں ہے یہ رواج اچھا جہیز کا۔ لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے 3 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، جہیز ایک آگ ہے، دنیا کو نگل سکتی ہے، جہیز نہیں تقدیر بدل سکتی ہے۔ جہیز مانگ رہا ہے تو آج شادی میں تیری بیٹی بھی کل اس آگ میں جل سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آج ہمارے معاشرے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے ہمیں جہیز میں چاہت چاہیے۔ ارے دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے فقیروں، کان کے پردے ہٹا کے سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المومنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا گریجویٹ ہے تو حضرت علی مفسر قرآن تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولاد تھے۔ لیکن جب حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی تو جہیز میں 1 بستر، 1 چکی، 2 مٹکے مختصر سامان حضرت علی کو پیش کیا گیا۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے دوستو، خود اپنے منہ سے مانگتا ہے حصہ جہیز کا۔ کتنی بڑی شرم کی بات ہے دوستو، خود اپنے منہ سے مانگتا ہے حصہ جہیز کا۔ جس گھر میں کئی لڑکیاں ہیں کوئی تو پوچھے کیسے اٹھا سکے گا بھلا خرچہ جہیز کا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے غریباں میں جھانک کر دیکھو، اپنے ضمیر کو ٹٹولو، تمہیں غریب والدین کی بلکتی ہوئی دھڑکن کی آواز سنائی دے گی، تمہیں مجبور لڑکیوں کی آہ کی صدائیں ملیں گی، تمہیں بے بس بہنوں کی سسکیاں سنائی دے گی۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ صرف ہمارے نوجوان بھائی اور ان کے لالچی ماں باپ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام بھائیوں کو جہیز سے بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔